ہو ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، یہ سنتے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، دین کے اوپر عمل کرنے کے بنیادی طور پر 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے علم کا حاصل کرنا۔ علم ایک روشنی ہے، اگر روشنی نہیں ہوگی تو انسان اپنا راستہ کس طریقے سے طے کرے گا، اس لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی ضروریات دین کا علم۔ باقی جو دین کی تفاصیل ہے، تفصیلات ہے، ان کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، اس کے لیے مخصوص لوگ کافی ہے، ایک جماعت کافی ہے۔ اور دین کے اوپر عمل کرنے کا دوسرا درجہ ہے عمل کرنا، اس لیے کہ اگر کسی کے پاس بھی علم ہے لیکن عمل اس کے پاس نہیں ہے تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ عمل کے اندر مار کھا گیا، اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اخلاص، یعنی نیت کا ٹھیک کرنا۔ میں مختصراً اسی کے اوپر کچھ گفتگو کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، نیت کا ٹھیک کرنا یعنی ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا، ہر عمل میں یہ نیت کرنا کہ میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ یہ بہت اہم ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ مشکل بھی ہے۔ جو لوگ دین کے راستے میں چلتے ہیں، تصوف کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ کتنا مشکل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، ایکشنز آر گورنڈ بائی انٹینشنز، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آدمی چھوٹا بھی عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر آدمی بڑے سے بڑا عمل کرے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، دکھانا اس کا منشا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کو ایسے لوگوں کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے، اخلاص کس چیز کا نام ہے میں آپ کو مختصراً 2-3 واقعات کی روشنی میں بتانا چاہوں گا۔ اخلاص کے باب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ ماسٹر پیس ہے، شاہکار ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جنگ کر رہے تھے، ایک کافر کو حضرت نے پٹخ دیا اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھ گئے اور ارادہ کیا کہ اس کو اپنی تلوار سے قتل کر دے، لیکن اس آدمی نے دیکھا کہ اب حضرت کے اوپر میرا بس نہیں چل سکتا، چنانچہ اس نے حضرت کے اوپر تھوک دیا۔ اگر ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو اور غصہ آ جاتا اور اس کے 10 ٹکڑے کرتا، لیکن وہ حضرت علی تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ جانتے تھے کہ ہر عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول
جب اس نے حضرت کے اوپر تھوک دیا تو حضرت جو ہے اس کے سینے کے اوپر سے نیچے اتر گئے اور ایک طرف ہو گئے۔ اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو میں نے تو آپ کے اوپر تھوک دیا تھا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو تجھے قتل کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ جب تم نے میرے اوپر تھوک دیا تو اب میرا نفس بھی اس میں شامل ہو گیا، مجھے غصہ آ گیا، اس لیے اگر میں اب بھی تجھے قتل کرتا تو یہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ بات سن کر کے میرے محترم بھائیوں، اسی لیے جو مخلص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام میں مدد کرتا ہے، اس کے کسی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے، آپ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تو میں اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدائن کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد جب فوج اکٹھا ہوئی تو ایک فوجی، ایک عام مسلمان فوجی ان کے پاس آیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے ایک چیز رومال کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ وہ مدائن کے بادشاہ کا تخت تھا، وہ سونے کا تھا، اور اس کے اندر ایسے قیمتی زیورات لگے ہوئے تھے کہ اگر اس کی نسلیں بھی اس کو بیچ کر کے کھاتی تو شاید اس کی نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے اخلاص سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس بات کے اوپر اس آدمی نے، اس صحابی نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور چلا گیا یہ کہتے ہوئے کہ جس اللہ کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور کوئی بھی اس کا نام معلوم نہیں کر سکا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا حشر بھی قیامت میں اسی کے ساتھ فرمانا کہ اس کے اندر اس درجے کا اخلاص ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اخلاص ہے۔ آج نماز پڑھنے والے بھی بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بھی بہت ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن ہمیں یہ اپنی نیتوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 7 کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اخلاص کی چیکنگ کرتے ہیں، اور ان 7 چیک پوسٹ کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں اگر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، ورنہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم محبوب العلماء والصلحاء والاقلیاء حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر 2 باتوں کو لازمی پکڑ لو، ایک ہے اللہ کا ڈر اور ایک ہے اللہ کا ڈر۔ یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کو پیش کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل، اپنی پریشانی رکھی جائے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو نہ چھوڑے۔ اور ایک ہے کہ آپ نے کتنا بھی عمل کر لیا، کتنے بھی زیادہ عمل کر لیے، لیکن کبھی بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرا کون سا عمل مقبول نہ ہو، کون سا عمل مردود ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے۔ میں آخر میں حضرت مولانا عامر صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا، اور مدرسے کی ایکٹیویٹیز، اس کی سرگرمیاں بھی میرے سامنے آتی رہتی ہیں، اور مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ حضرت مولانا قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی یہ مدرسہ دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعلیمی اعتبار سے
کی توفیق عطا فرمائے. اب میں علامہ میں ان دعائی اشعار پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا. تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا. میرا گوشہ نشی ہونا الہی تیری خاطر ہو. وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوان ہدہد کا. وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوان ہدہد کا. غبار راہ کو ملنا الہی تیری خاطر ہو. وما